بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جامعہ مظہر سعادت کے سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم میں تشریف فرما ارباب علم و بصیرت اپنے لوح قلم تھوڑا سا آہستہ کر لیں، اپنے لوح قلب اور تختی دماغ پر الفاظ و معانی کو کندہ کرنے کی نیک نیتی سے اس جامعہ میں تشریف رکھتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی، اپنا دست شفقت ان کے سروں پر پھیرنے کے لیے مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہوئے نیک دل بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کریم کا ایک عظیم حق جس کا تعلق الفاظ اور کلمات قرآنیہ سے ہے، اس کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کے نیک عنوان سے ان مسابقات کو منعقد کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو ہر طرح شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ذات نے ایسی نیک درسگاہوں کو وجود دینے کے لیے اپنے نیک بندوں کو منتخب فرمایا کہ ان درسگاہوں میں رہ کر بڑی ہی سہولتوں کے ساتھ ادائے نزول کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس خطے پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس ملک میں اس طرح کی درسگاہوں کا وجود کم تھا، وجود نہیں تھا نہیں کم تھا، اس زمانے میں یہاں کے نیک نفوس حرمین شریفین تشریف لے جاتے تھے۔ کوئی مدینۃ المنورہ کے شیخ القراء سے استفادہ کرتا تو کوئی مکۃ المکرمہ کے مشائخ سے استفادہ کر کے متعدد اسناد کے ساتھ اس ملک میں واپس ہوتے اور یہاں اپنے مشائخ کی امانتوں کی اشاعت اور اس کے شیوع کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو وقف فرما دیا کرتے۔ ہمیں اور آپ کو تجوید و قرات کے اس پلیٹ فارم سے اور تجوید و قرات کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا علم ہونا چاہیے کہ حرمین شریفین سے سند پا کر استفادہ کر کے فیض یاب ہو کر اس ملک میں جو بڑی بڑی شخصیات لوٹی، اس ملک میں تجوید و قرات کے 3 بڑے بڑے سلسلے تھے۔
ایک سلسلہ عبیدی تھا، اس سے مراد شیخ عبید اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہندوستان میں یہ 3 بڑے بڑے سلسلے رہے ہیں قرات کے، ایک عبیدی سلسلہ، ایک سمنودی سلسلہ اور ایک کاظمی سلسلہ۔ یہ 3 سلسلے کے بڑے بڑے لوگ یہاں ہمارے اس ملک میں آئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے فارغ فرما دی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں قائم شدہ ایسی پاکیزہ درسگاہوں میں رہ کر بڑے آرام سے، بڑی سہولتوں سے اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ قربان جائیے، کم از کم دعاؤں کا اہتمام کیجیے ان اکابر کے لیے جنہوں نے اپنے وطن سے اس فن شریف کے حصول کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر فرمایا، اور کتنی قربانیوں کے ساتھ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے علمی مراکز خوب واقف ہیں، لیکن علمی مراکز میں آباد طبقے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں حدیث شریف کی اشاعت، علم کلام کی اشاعت، لیکن علمی زمرہ اس سے واقف نہیں ہے کہ آپ نے مکۃ المکرمہ کے 1 سال کے قیام میں صرف تجوید نہیں، قراءت 7 اور قراءت 10 کی تکمیل فرمائی اور پھر اس ملک میں واپس ہوئے ہیں اور یہاں اس کی اشاعت فرمائی۔ میرے عزیزوں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع فراہم فرمائے ہیں کہ ان درسگاہوں میں آ کر غیر متعارف جوان تہذیب سے کوسوں دور رہے دیہاتوں میں جس کی پرورش ہوئی ہو، ایسے دیہاتوں کے جوان جب ایسی درسگاہوں سے اپنا رشتہ کر لیتے ہیں اور ایسے نیک قلوب اساتذہ کرام کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو کل کا غیر متعارف آج بہت بڑی دنیا ہوتی ہے جو ان کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کو تیار ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ایسی پاکیزہ درسگاہوں کی برکت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان درسگاہوں کی، اپنے اوقات عزیز کی اور حضرات اساتذہ کرام کی قدر پہچانیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو اساتذہ کرام ان درسگاہوں میں تدریس میں، نہیں معلوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیاری زہد اپنایا ہوا ہے۔ اختیاری زہد ہے۔ جب ایک مزدور طبقے کا شخص جو ایک روز اسکول نہیں گیا ہے، معماری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور وہ روزانہ کا 800,000 روپیہ کوئی، تو کیا یہ طبقہ دنیا میں جا کے کمائی نہیں کر سکتا تھا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طبقے کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وہ توفیق آئی ہے کہ اس نے اس دین متین کی حفاظت کے لیے زہد اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات مدرسین کی ان قربانیوں کا اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن عزیزو، تلامذہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارا مدرس، ہمارا استاذ درجے میں آیا ہے، رات میں یا اور اوقات میں کس دکھ میں مبتلا وہ رہا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مدرس پورا سویا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ کتاب لے کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے اسباق کا مطالعہ کرتا ہے، وہ پورا کھانا پکانے کی کوشش کرتا ہے، بیدار رہتا ہے، اور جب صبح آتا ہے آپ سے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی امید رکھے بغیر
ساری بیداریوں کو برداشت کر کے، سارے دکھ کو برداشت کر کے، ایسا نہیں ہے، دکھ کا اظہار نہیں کرتے۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کو تھوڑی معلوم ہے کہ کس مدرس کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، کتنے دکھ کے شکار ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ حضرات ہیں جو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہمارے جوان ان بچوں کو کتنی محبت سے اسٹیج پر لا رہے تھے، ان کا کتنا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس جذبے کو ہمارے اور آپ کے میزان عمل میں فرمائے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قربانی یاد آئی۔ ان کے باب میں دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پانی پتی سلسلے کی اشاعت میں جو صف اولیٰ کے شخص کہلائے ہیں وہ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے، سلسلے رحیمیہ۔ ان سے متعلق لکھا ہے کہ ان کی ایک جوان بیٹی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی، ایک مدت تک وہ بیمار رہی، پھر بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ نوبت اس کی آ گئی کہ کبھی اس بیٹی کی والدہ پوری رات بیدار رہتی اور اس کی نگرانی کرتی، اس کی سانسوں کو جانچا کرتی تھی کہ سانس جاری ہے یا نہیں۔ ایک روز والدہ اس کی نگرانی کرتی تو ایک روز حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ پوری رات نگرانی کرتے، پوری رات کی بیداری کے بعد بھی کبھی درس ناگا نہیں فرمائے، کبھی نہیں، ناگا بہت دور کی بات، تاخیر تک منظور نہیں تھی۔ پھر کیا قصہ پیش آتا ہے؟ ایک رات حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نوبت تھی، ان کی باری تھی، وہ بچی کو دیکھ رہے تھے، رات کے آخری حصے میں بچی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ صبح ہوئی، فجر کے بعد اپنے افراد خانہ سے یہ کہہ کر درسگاہ تشریف لے جاتے ہیں۔ بچوں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا اساتذہ ہوتے ہیں۔ اپنے افراد خانہ سے یہ کہہ کر درسگاہ تشریف لے جاتے ہیں کہ اس کو غسل بھی دے دیں اور اس کی تکفین بھی کر دیں، تدفین کا جب وقت ہو جائے گا تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایک والد اپنی اس بیٹی کو چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے لیے نہ معلوم اس نے کتنی راتیں قربان کی تھی۔ درسگاہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر درسگاہ میں پورا درس دیا، ظہر کی نماز ہونے والی تھی، بچی کی تدفین کا وقت لگا، آپ نے سبق روک لیا اور اپنے تلامذہ سے کہا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ میری جوان بیٹی اتنے دنوں سے ایسے مہلک مرض میں مبتلا تھی، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کا وقت ہوا ہے، آپ میں سے جو چاہے اس کے جنازے میں شرکت کر لیں۔ اس لیے بچوں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جن قربانیوں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جب تک ہم ان کی قدر نہیں پہچانیں گے، یاد رکھیے علم میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، علم میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ علمی برکات کے لیے عظمتوں کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، اپنے اساتذہ کرام سے محبت پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنے قلوب میں ان کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے، تب جا کے علوم میں برکات آیا کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب ہم تخصص کے سال میں قراءت صباح کے لیے عشاء کے بعد ہمارے سبق کا وقت تھا، حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1982 کی بات کر رہا ہوں، جب ہمیں مدرس بنا دیا گیا تھا، ان کو دل کا مرض لگ گیا، ٹی بی ہو گئی، درجہ تشریف نہیں لاتے تھے، ہمت ہی نہیں تھی ان کے بلغم سے خون آ رہا تھا، بلغم میں خون بھی آ رہا تھا، لیکن عشاء کے بعد ہمارا سبق کبھی ناگا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے تھے کہ جیسے ہی سبق ہوا وہ نہ کھانا کھا پا رہے ہیں ٹھیک سے، وہ جب اپنے بستر پہ ہوتے تھے ہم سامنے بیٹھتے تھے، تو جب وہ کھانستے تھے تو ان کے بلغم کے ریزے ہم لوگوں کے چہروں پر آتے تھے،
لیکن کبھی الحمدللہ دل میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ دل کا مرض بہت ہی متعدی مرض ہے، یہ بہت جلدی کسی میں سرایت کر جاتا ہے، کبھی دل میں یہ بات آئی ہی نہیں۔ لیکن استاذ کو دیکھا کہ وہ دن میں تشریف نہیں لا رہے ہیں، کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہے ہیں، رات میں سوتے نہیں ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تہجد کا وقت ہوا ہو اور حضرت الاستاذ بستر میں ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ تہجد میں ساری اپنی جو کچھ آپ کا معمول تھا سب سے فارغ ہو جاتے اور اذان سے پہلے ذکر جہری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ وہ ان کے علوم میں سلسلوں میں جو برکات آتی ہیں وہ ایسے نہیں آیا کرتی۔ جب ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت الاستاذ نے مجھے درسگاہ سے نکال دیا، کوئی غلطی ہماری ہوئی، سبق پڑھ رہے تھے، کوئی اختلاف چھوٹ گیا، بہرحال تو معافی نہیں ہو رہی تھی، بہت معافی مانگ رہا تھا لیکن معافی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ روزانہ معافی مانگنے جاتا ہوں لیکن معافی نہیں فرما رہے ہیں۔ تو ان خیال آیا کہ ان کو اپنے اساتذہ سے اتنی محبت تھی، اور بالخصوص حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام آیا کیا ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، ہمیں یہ معلوم تھا۔ ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں، آج کچھ تھوڑے سے ان کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ کے گیا، معافی تو اپنی جگہ پہنچ کر بجائے معافی مانگنے کے ذرا سی دیر بیٹھا، اور بیٹھتے کے بعد ہم نے کہا کہ حضرت آج تو حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں عجیب بات پڑھی، ابھی اتنا کہنا تھا کہ عجیب بات پڑھی، کیا بات ہے اس کو سننے کے لیے بھی انہوں نے انتظار نہیں فرمایا، اور کہ ارے آپ نے ہمارے اساتذہ کو سمجھا کیا ہے۔ میں ان کا کام بن گیا، معافی ہو گئی، وہ لگا لیا۔ بچوں خیال رکھو اس کا، اپنے قلوب میں اپنے اساتذہ کرام کے لیے جگہ بناؤ، عظمتوں سے اپنے قلوب کو بھر دو، پھر علمی برکات آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کی کتنی مشہور ادب کی کیسے عالی شخصیت کہلاتی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے غبار خاطر میں جو خطوط چھپے ہیں 26 خطوط ان کے نام پر ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ اتنا بڑا شخص، لیکن جب وہ علی گڑھ حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے یہاں تحصیل علم کے لیے جاتے، حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ تھے کہ ان کے گھرانے میں سلطنت چل رہی تھی، ریاست چل رہی تھی، اتنے متمول اور صاحب ثروت، اتنے مالدار گھرانے کے، وہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک خادم کو ساتھ لے چلتے۔ حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان جب 1 میل دور ہوتا تھا، وہ گھوڑے سے اتر جاتے تھے، اپنے خادم سے کہہ دیتے تھے کہ اب اس کو تم سنبھالو۔ حضرت الاستاذ کی یہاں گھوڑے پہ جانا، گھوڑے کی سواری یہ شان ہوا کرتی، استاذ کی یہاں کہیں شان ہوتی، وہاں تو بچھنا ہوتا ہے، تو 1 میل دور سے اتر جایا کرتے تھے۔ ہم آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں، اپنے قلوب میں اپنے اساتذہ کرام کی عظمتیں پیدا کرو، تواضع اختیار کرو، مسکینی اختیار کرو، اس سے انشاءاللہ علم میں برکات آئے گی۔ یہ جس فن کو آپ لے کر چل رہے ہیں، مبارک ہے آپ کو۔ ہم نے آپ کے مسابقے کو سن کر جہاں ہمیں کئی ناحیوں سے اطمینان ہوا، وہاں ایک بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ دیکھیے دنیا بدلتی ہے، ذوق بدلتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ گئے لکھنؤ، ایک پوری ٹیم گئی، اور حضرت قاری وسیم صاحب اب تو وہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہم یہاں لکھنؤ فرقانیہ اسی غرض سے پہنچے ہیں کہ ہم فرقانیہ کے وہ جو قدیم لہجے تھے، جن لہجوں کے باب میں لوگ لکھتے لکھتے تھک جا رہے ہیں، اتنا
اور فرقانیہ اس زمانے میں جو مرکزیت رکھتا تھا وہ اپنے مخصوص عربی لہجوں کی وجہ سے، ادا تو اپنی جگہ تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم وہ پرانے لہجے سننے کے لیے آئے، تو فرمانے لگے ارے کا صاحب دنیا بدل گئی، مارکیٹ بدل گئی، اب مارکیٹ میں پرانے لہجوں کے خریدار تھوڑی ہیں، اس لیے خواہی نہ خواہی اپنے مشائخ کے لہجے چھوڑ کر نئے لہجوں کو اپنانا پڑ رہا ہے۔ دور بدلتا ہے، لہجوں کا ذوق بدلتا ہے۔ الحمدللہ اپنے بدلتی دنیا میں اس وقت کے جو مقبول ترین اور حسین ترین لہجے ہیں، آپ نے اپنی معصومیت میں ابتدائی درجات میں رہتے ہوئے ان حسین لہجوں کی بہت عمدہ کوشش کی ہے، مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ لیکن اس سے زیادہ مبارکباد آپ کو اس پر ہے کہ آپ نے ان لہجوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ فن کے خطے سے آپ نے صرف نظر نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ احکام تجوید اور تجوید کے اصول کی جو فریم ہے، آپ نے اس فریم کا بہت اچھا خیال رکھتے ہوئے نئے لہجوں کو، بہت اچھے لہجے تھے ماشاءاللہ، بعض بچے تو ان کی سطح سے اچھا پڑھ رہے تھے، سطح ان کی وہ نہیں تھی، ابھی ابتدائی درجے کی تھی، لیکن اچھی کوشش کی تھی بچوں نے۔ ہمیں واقعتاً ہم آپ کو جس کے لیے مبارکباد بطور خاص پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں بس اسی انداز میں لہجے دنیا کے کہیں سے بھی آپ لائیے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ دنیا بدلے گی، لہجے بدلیں گے، جن لہجوں کو آج آپ گلے لگا رہے ہیں، جن کے لیے آپ بے چین ہیں، جن کے لیے نہ معلوم آپ نے کتنے گھنٹے اور کتنا اپنے گلوں کو کھپایا ہوگا، لیکن یہی لہجے 20 سال کے بعد پرانے کہلائیں گے۔ لہجے بدلا کرتے ہیں لیکن لہجے بدلتے رہیں گے، ادائے نزول میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اداؤں کی جن نفاستوں کو اور جس کمال کو لے کر تشریف لائے ہیں، یہ درسگاہیں، ان درسگاہوں کو وجود ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک امت کا مختصر طبقہ ہے جو کیفیت نزول کی باریکیوں کو، اس کی نزاکتوں کو، اس کی نفاستوں کو سمجھے گا، اور یہی طبقہ ان نفاستوں کو اپنے میں پیدا کرے گا اور بعد والے طبقے تک یہ منتقل کرے گا۔ امت ہماری آپ کی خدمت اسی لیے کر رہی ہے، اسی لیے کر رہی ہے امت۔ الحمدللہ آپ نے آج ہی درجے میں ایک سبق آیا تھا، فرققن مستفلا من احرفی وحاضرا تفخیم لفظ الالف، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے بچوں سے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، ذرا سی ایک حرف باریک ہے، اس میں ذرا سی تفخیم مل رہی ہے اور ارباب فن اس پر نوٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط، اس سے احتراز ہونا چاہیے۔ ایک حرف جب آپ عربی بولیں گے ارن الباطل باطلا، تو ظاہر بات ہے عربی تکلم میں یہ با کا الف جو مفخم تلفظ کیا جاتا ہے وہ ایک خاص خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس میں عربیت معلوم۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عربی کا اسلوب ایک مدت بعد بدل جایا کرتا ہے۔ 50-60 سال پہلے کی عربی اور اس وقت کی عربی آپ دیکھیے، دونوں کا نہج، دونوں کا اسلوب بدلا ہوا ہے، تکلم بدلتا ہے۔ عربی کا تکلم اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم کا تکلم، اس کا تلفظ وہاں دودھ پانی الگ کر کے دیکھ دیا گیا ہے۔ مفخمہ اتنے ہیں، مرققہ اتنے ہیں، ختم، بس۔ اب ہمیں اپنی زبانوں کی تربیت کرنی ہے کہ مرقق ہی زبان سے آئے گا اور مفخم ہی زبان سے آئے گا۔ ارباب فن نے، ہم نے بچوں کو سنایا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے ہم تو آپ کو بار بار ٹوکتے ہیں، کٹائی چھٹائی تو ہوتی ہی ہے، اور پھر ہماری طرح کوئی تلخ آدمی ہو، کڑوا آدمی ہو تو پوچھئے ہی کیا ہے بھئی۔ تو لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، کتابوں میں لکھا ہے، علامہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ طالب علم کی ادا کی جانچ تو استاذ کرتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کتنا صحیح کتنا غلط، تو طالب علم کی ادا کی جانچ کے لیے تو استاذ ہے، وہ کسوٹی ہے۔ لیکن اگر استاذ کی ادا کبھی بدل جائے گی
جو استاد بیدار مغزی کے ساتھ اپنے اساتذہ سے پائی ہوئی اداؤں کو پوری حفاظت کے ساتھ لے جانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کی ادائیں ہمیشہ خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ تو اگر استاذ کی ادا بدل گئی تو کیا ہوگا؟ کون اس کے لیے کیا کسوٹی ہے؟ علامہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اساتذہ کے لیے عبارات کتب یہ کسوٹی ہے، لہذا اساتذہ کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اداؤں کو، اگر ان کے اساتذہ موجود ہیں تو بار بار ان کے سامنے جا کر اپنی اداؤں کو پیش کریں۔ اسی وجہ سے ارباب فن نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی معتمد شاگرد ایک طویل مدت تک استاذ سے دور چلا جاتا ہے، استاذ کو طویل مدت تک اس کو سننے کا موقع نہیں آیا ہے، اور پھر اگر استاذ سے اس طالب علم کے باب میں کوئی پوچھتا ہے تو استاذ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہاں وہ معتمد ہیں، یہ کہے گا کہ اس وقت وہ معتمد تھے، ان کی ادائیں معتبر تھی اور ہمیں اس پر اطمینان تھا، لیکن ایک مدت سے سنا نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ان اداؤں پر باقی ہے یا نہیں۔ یہ فن جو ہیں بہت ناپ تول کا فن ہے، ذرا سی۔ علامہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی اداؤں کی عبارات کتب سے جانچ کراتے رہیں، اساتذہ کی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے الحمدللہ بہت حسین لہجوں کو اپناتے ہوئے بھی اداؤں کا دامن چھوڑا نہیں ہے، تلفظ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، احکام تجوید کا آپ نے اچھا خیال رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی صحیح راہ پر گامزن ہو کر فن کے منتہا تک پہنچیں، من حیث الفن اس کو اپنائیں اور فنی گہرائیوں کو اپنے مخاطب۔ ابھی ایک طالب علم پڑھ رہا تھا، سورہ کافرون پڑھ رہا تھا، قل یا کسی نے پڑھا نہیں، قل یا سورہ کافرون پڑھ رہا تھا، ہمارا ذہن ایک نقطے کی طرف منتقل ہوا۔ میں نے کہا دیکھیے ان بچوں کو کوئی بتلانے والا ہو کہ دیکھیے کیا کہا گیا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ دیکھو ما تعبدون، آگے ذرا سا اور بڑھیے، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ما تعبدون بلا مد کے ہیں، ما اعبد وہ کیا ہے، مد کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ میں کیسی معنویت ہے، کیسی حکمتیں ہیں۔ چونکہ ما تعبدون وہ جو بت تھے، وہ معبودان باطلہ تھے، وہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب نبوت کا، جب آپ نے اپنا پیغام پیش کرنا شروع کیا توحید کا، تو ایک ٹیم آئی اور انہوں نے کیا کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم باہم مصالحت کر لیں کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں آپ بھی ان کی کر لیا کریں، اور آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ اس مصالحت کو لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ہاں، ما تعبدون کون؟ ما تعبدون کون؟ معبودان باطلہ۔ چونکہ معبودان باطلہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اس کو بلا مد کے کہا، اور پھر کیا فرمایا، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ چونکہ ما اعبد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس ذات کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی شان کو کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مد کے ساتھ بیان فرمایا۔ کافرون ہم پڑھتے ہیں، سورہ کافرون کو ہم آپ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ کافرون میں مد اور عدم مد اور قصر یہاں کیا خاص مفہوم ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو من حیث الفن اپناتے ہیں تو پھر ترک مد اس میں کیا ٹیسٹ ہے اور مد میں کیا ذائقہ ہے وہ ہم محسوس کریں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کو من حیث الفن اپنائیں، محنت کریں بچوں، محنت کرنے ہی سے ہم نے ابھی کہا تھا کہ دیکھیے ایک جگہ ہم نے عرض کیا کہ یہ مہارت، یہ کمال، یہ بصیرتیں وراثت میں نہیں آیا کرتی ہیں۔ وراثت میں تو گلا تو آ سکتا ہے،
کسی کے والد کا گلا بہت اچھا ہے تو بیٹے کا بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو گلا ورثے میں آتا ہے، حافظہ ورثے میں آتا ہے، فہم ورثے میں آتی ہے. لیکن فہم کو کام میں لا کر، حافظے کو کام میں لا کر، گلے کو کام میں لا کر کمال تک پہنچانا یہ ورثے میں نہیں آیا کرتا. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ جب محنت کی راہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تو بڑھانے کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو بڑھانے کے لیے. ذرا سی محنت کر کے دیکھیے، آپ کے تصور سے زیادہ آپ کی ترقی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ آپ عزیزوں کو بہت دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اساتذہ کرام کو اور ارباب انتظام کو. جانتے ہیں آپ بھائی، انتظامیہ کے چاہے بغیر کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. حکومتیں اگر نہیں چاہتی ہے تو کوئی شعبہ کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہم نے ابھی ایک جگہ کہا کہ انتظامیہ کو سمجھیے وہ ٹنکی ہے. آپ کے ادارے میں کئی جگہ نل لگے ہوں گے تو انتظامیہ ہی کا فکر سب جگہ. انتظامیہ ایک ٹنکی ہے، وہی پانی سارے نل میں پہنچتا ہے. انتظامیہ اگر قرأت کا شوق رکھتا ہے تو یہ شعبہ بھی ترقی کرے گا. عربی ادب کا شوق رکھتا ہے یہ شعبہ بھی ترقی، اور سب کو رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک ضروری بات سمجھ میں آئی، وہ عرض کر دیں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ارباب مدارس ایک مرض میں اس وقت مبتلا ہے. دیکھیے ایک دور تھا جامعیت کا کہ ایک فرد سارے علوم کا جامع ہوا کرتا تھا، لیکن زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہوا ہے. ہمتوں میں پستی آئی ہے، جذبات میں سردی آئی ہے، اور محنت کے لیے اب وہ آمادگی نہیں ہے کہ رات دیر تک دعا پھاک کر لوگ اپنے آپ کو گلا کر علم حاصل کیا کرتے تھے. وہ دور رخصت ہو گیا ہے. لہذا جامعیت کا دور نہیں رہا ہے، اختصاص کا دور آ گیا ہے. لیکن ہم نے اختصاص اور تعصب میں ابھی تک تمیز نہیں کی. بہت کڑوی بات ہے لیکن کہنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اختصاص کو تعصب قرار دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائے، ایک دوسرے کی تائید کرے. بھائی ایک گھرانہ ہوتا ہے، گھرانے کو مختلف قسم کے کمروں کی، مختلف ضروریات کی، ایسے تھوڑی گھر بن جاتا ہے. علوم اسلامیہ ہے، یہ جامعہ ہے، اور جامعہ سارے علوم کی حفاظت ہی کے مقصد سے قائم کیا جاتا ہے. استطاعت اس کی بنیاد پڑتی ہے. اگر فقہ دین ہے، قرأت دین ہے، تو کیا تفسیر دین نہیں ہے؟ کیا حدیث دین نہیں ہے؟ کیا عربیت دین نہیں ہے؟ نحو و صرف دین نہیں ہے؟ کیا حفظ دین نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ دین کے سارے شعبے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مزاج یا ہمارا دھارا قرأت کی طرف ہے، ہم اس دھارے کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی رو میں ہیں ہم. لیکن ہمارا فرض بنے گا کہ ہم دوسرے علوم کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کریں، اپنے دل میں جگہ پیدا کریں. ہر ایک دوسرے کی تائید کے ساتھ چلے. دیکھیے آپسی اتفاق میں قوت ہوا کرتی. اتفاق سے مدارس کی قوت برقرار رہے گی، ہماری آپ کی قوتیں اجتماعیت برقرار رہے گی. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنے ماں سوا جتنے فنون ہیں ان کو سر چڑھائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اختصاص کی معرفت نصیب فرمائے. اختصاص کیا ہے صحیح انداز میں اس کو سمجھنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ولک الشکر شکرا ما دام فیہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات.
اے کریم آقا، بڑی ہی پاکیزہ مجلس ہے، مستجاب ساعات ہیں، کیسے کیسے تیرے نیک بندے اس مجلس میں شریک ہیں، اس کا عنوان اپنے میں کیسی شرافت لیے ہوئے ہیں مولا۔ اے کریم آقا، تجھے ان ساری شرافتوں کا اور ان پاکیزگیوں کا حوالہ ہے، تیری ذات عالی غفار ہے، تجھے غفور کہتے ہیں۔ ہم بڑے ہی کوتاہ ہیں، قصوروار ہیں، زندگی کا بہت سا حصہ گناہوں میں گزار کے مولا گزار رہے ہیں اور غفلتوں میں ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، مجلس کی برکت سے، ان ساری نیک نسبتوں سے تیری بارگاہ عالی میں بھیک مانگتے ہیں مولا، معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ ہم بڑے نادم ہیں کہ مولا آپ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ہیں، اللہ کیسے انعامات ہیں، تیرے ایسے ایسے انعامات کو استعمال کر کے بھی ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، معاف فرما دے اللہ۔ مولا توبہ کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے، مولا ہمارے قصور کو معاف فرما۔ تیری ذات عالی تو اپنے در سے کسی بھکاری کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے۔ ہم کتنے ہی پاپی ہیں لیکن تیرے در کے بھکاری ہیں، اللہ بھیک عطا فرما اور معافی عنایت فرما۔ مولا ہم نے اپنے قلوب کو مختلف قسم کی گندگیوں سے گندہ کر رکھا ہے، اے اللہ اس کی پاکیزگی کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ قلوب کی پاکیزگی کا ہمیں اہتمام نصیب فرما۔ مولا کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کوتاہیوں کو سمجھ کر اس سے باز رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم کمزور ہیں، تیری حفاظت کے محتاج ہیں، تیری غیبی نصرتوں کے محتاج ہیں، تیری دستگیری کے محتاج ہیں مولا ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ ہمیں آپ کی رضا کا شوق ضرور ہے مولا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا شوق ہے مولا۔ اس رضا کے لیے جتنے بھی اسباب و عوامل ہوتے ہیں اسے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لے اللہ۔ امت ہم پر اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہے مولا، امت کے اعتماد کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما مولا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما۔ اے کریم آقا بیدار مغزی نصیب فرما، غفلتوں کو دور فرما مولا، علمی راہ کی جتنی بھی مشکلیں ہیں اس کو ہمارے لیے آسان فرما، اس کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے کریم آقا امت نے اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی ہمارے حوالے کی ہے، انہیں سب کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما، سب کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما۔ تیرے وہ بندے جو ان درسگاہوں کو اور درسگاہوں میں آباد طبقے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ اس طبقے کو بھی تو اپنی شائع نشان بدلا عطا فرما، شائع نشان بدلا عطا فرما۔ بہت بندوں نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ دکھیوں کا تو ہی ایک سہارا ہے، اے اللہ دکھیوں کا تو ہی ایک سہارا ہے، نہ معلوم کون کیسے دکھ کا شکار ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اے دکھیوں کے سہارا، سب کے دکھ کو تو سن لے اور سب کے دکھ کو ختم فرما، اے اللہ سب کے دکھ کو ختم فرما۔ ایک دکھ ہوتا ہے جو آدمی کی زندگی کی بہاریں لوٹ لیتا ہے اللہ تیرے بہت بندے ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی دکھ کے شکار ہوتے ہیں، سب کی مدد فرما، سب کی دستگیری فرما اللہ۔ بہت لوگ ہیں جو بیچارے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا، ہمارے ان بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ، شفا عطا فرما، تم کرم فرما دے اللہ، تیری حکمتوں سے تو ہی واقف ہے۔ سچ یہ ہے کہ بیماری بھی تیری حکمتوں سے ہے مولا، لیکن مولا ہم کمزور بندے ہیں، ہم بیماریوں کا سہار نہیں رکھتے ہیں، ایک ذرا سا کانٹا چوب جاتا ہے مولا آدمی بے چین ہوتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ کیسی کیسی مہلک بیماریاں نہ معلوم کس کس بندے کے ساتھ ہے، اللہ سب پر رحم فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آپ نے صحت اور تندرستی کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، یہ آپ کا کرم ہے۔ اے کریم آقا ہم کوتاہ بندے ہیں، ناقدرے ہیں
اپنی ناقدری کی وجہ سے صحت اور تندرستی کی دولت سے کبھی محروم نہ فرما۔ بہت ہی سوچ سمجھ کر ناپ تول کر اپنی صحت کو تیری رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور تیرے جتنے بھی بندے جس خیر کو لے کر چل رہے ہیں سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔